قرآن نے ہمیں اپنے 5 حقوق بتائے ہیں۔ ہمارے ٹاپک کے مطابق قرآن کا دوسرا حق یعنی تلاوت و ترتیل تجوید کے بغیر ممکن نہیں۔ کیا تجوید ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے؟ تو کل کہہ دیجئے، موٹے کاف سے ہے، لیکن اسی کو اگر ہم نارمل بغیر تجوید کے ادا کرتے ہیں تو یہ لفظ ہوگا کل، جس کا مطلب ہے کھا لو۔ قرآن کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے 3 بنیادی شرائط ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہیں، جو قرآن ہمیں خود بتاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن گھر کے کونوں میں سالوں تک پڑا رہتا ہے، کبھی اسے اٹھا کر پڑھنے کی سمجھنے کی زحمت نہیں کرتے ہم۔ پھر کچھ ایسے خود ساختہ آداب جن کے بارے میں اتنا اسراف اور اصرار ہے کہ قرآن کے اپنے بتائے ہوئے آداب کو اکثر نظر انداز کر دیا ہے، بلکہ لا علم ہے۔ ہر وہ مسلمان جو قرآن کی تعلیم میں دلچسپی رکھتا ہے، اس کے لیے ان سب بنیادی باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے جو آج کی اس ویڈیو میں بیان کی جا رہی ہیں۔ اگر ہمیں واقعی قرآن کے آداب کا لحاظ رکھنا ہے تو ہمیں اس کے حقوق کو پورا کرنا ہوگا تاکہ ہم حقیقی مسلمان کہلوانے کے حقدار بنیں۔ قرآن نے ہمیں اپنے 5 حقوق بتائے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا حق اس کی تلاوت و ترتیل ہے، یہ حق تبھی ادا ہوگا جب ہم تجوید کے ساتھ قرآن سیکھیں گے۔ تیسرا حق تدبر، یعنی اسے سمجھا جائے کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب بنائی ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس لیے ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر اسے سمجھے۔ چوتھا حق کہ اس پر عمل کیا جائے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائے، یعنی آپ کے پاس قرآن کے بارے میں جس قسم کا جتنا بھی نالج ہے اسے پھیلائیں۔ اگر کوئی ان 5 حقوق کو ادا نہیں کرتا تو ظاہراً قرآن کا ادب و احترام کرنے کے باوجود اس سے بڑا گستاخ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ٹاپک کے مطابق قرآن کا دوسرا حق یعنی تلاوت و ترتیل تجوید کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تجوید کا مطلب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اگر تجوید کا خیال نہ رکھیں تو کیا نقصان ہوتا ہے۔ تجوید کے 2 معنی ہیں، ایک لغوی اور دوسرا اصطلاحی۔ اس کا لغوی مطلب ہے خوبصورت کرنا، تحسین کرنا، اور اصطلاحی معنی ہر لیٹر کو اس کا حق دینا۔ حق سے مراد یہ ہے کہ لیٹر کو پروناؤنس کرتے ہوئے اس کے مخرج اور اس کی صفات کا خاص خیال رکھا جائے۔ کیا تجوید ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے؟ تو تجوید کی اہمیت کا اندازہ اس کے سٹیٹس سے ہی ہو جاتا ہے کہ اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اگر تجوید کے بغیر قرآن پڑھیں تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگر ہم قرآن پڑھتے ہوئے تجوید کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس سے بہت سے الفاظ کے معنی چینج ہو جاتے ہیں اور کچھ الفاظ کا معنی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اگرچہ ایک مسلم کی ایسی نیت کبھی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن ایز اے مسلم اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کرتے ہوئے غفلت کی وجہ سے جب تجوید نہیں سیکھیں گے تو یقیناً گناہ ہوگا۔ اس بات کو کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں، جیسے قل، سورۃ الاخلاص کا فرسٹ ورڈ قل کہہ دیجئے، موٹے کاف سے ہے، لیکن اسی کو اگر ہم نارمل بغیر تجوید کے ادا کرتے ہیں تو یہ لفظ ہوگا کل، جس کا مطلب ہے کھا لو۔ اسی طرح قرآن کا فرسٹ ورڈ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے۔ اگر ہم الحمد کی ہا کو بھاری آواز میں پروناؤنس کرتے ہیں الحمد، تو اس کا معنی بالکل کفریہ بن جاتا ہے۔ یہ لفظ ہے قلنا۔ اسی لفظ کو اگر آپ قلنا کی جگہ قلنا پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے ان عورتوں نے کہا، یعنی ٹوٹلی چینج میننگ۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، اس کی جمع ہے مخارج۔ مخرج وہ جگہ ہے جہاں سے حروف پروناؤنس ہوتے ہیں۔ الفاظ یا لیٹرز کو ادا کرنے کے لیے ہمارے ہونٹوں سے لے کے حلق تک 5 جگہ ہیں۔ نمبر 1 حلق، نمبر 2 لسان یعنی زبان، نمبر 3 شفتین یعنی ہونٹ، اور نمبر 4 جوف دہن یعنی منہ کا خلا، اور نمبر 5 خیشوم یعنی ناک کا بانسا۔ قرآن تجوید سیکھنے کے لیے 17 مخارج کی پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا تجوید مشکل ہے؟ ہر انسان نہیں پڑھ سکتا۔ تجوید کا سیکھنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کی نظر میں اس کی اہمیت اور شوق ہے تو یہ ایک نہایت دلچسپ سبجیکٹ ہے۔
تجوید سیکھنے کے لیے آپ کو بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ 17 مخارج ہیں اور پھر کچھ اس کی صفات ہیں کہ کس لفظ کو کیسے پڑھا جائے گا، یعنی کھینچ کر یا نرمی سے۔ جب آپ ان 17 آرٹیکولیشن پوائنٹس اور چند صفات کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ کانفیڈنس کے ساتھ قرآن پڑھنا آپ کے لیے نہایت آسان اور باعث سکون ہوگا۔ نیکسٹ کلاس سے ہم انشاءاللہ ان مخارج کو پڑھنا اور سمجھنا سٹارٹ کریں گے۔ قرآن کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے 3 بنیادی شرائط ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہیں جو قرآن ہمیں خود بتاتا ہے۔ نمبر 1، لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن کو چھونے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان ظاہری اور باطنی طور پر پاک ہو۔ نمبر 2، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھیں تو آپ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ جب ہم قرآن شروع کرنے سے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو ہم شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہدایت کے کلام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یعنی اگر آپ خود قرآن نہیں پڑھ رہے بلکہ سن رہے ہیں تو اللہ کا حکم ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کے بارے میں ان 3 باتوں کو ہمیں اپنی عادت بنا لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔